بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل MD۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے تربیت اولاد پر۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی اولاد کی تربیت احسن انداز میں کی۔ آج ہم اپنی اس گفتگو میں دیکھیں گے کہ والدہ اور والد یہ دونوں کس طریقے سے اپنا کردار اور رول ادا کرتے ہیں ایک بچے کی بہترین تربیت میں۔ تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی جس کا نام محمد بن عمر ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مولا میرے 3 بچے تھے، 2 فوت ہو چکے ہیں اور اس وقت چھوٹا بچہ ہے جس کی میں کفالت کر رہا ہوں۔ مولا فرماتا ہے کہ تم اس طرح کرو کہ اپنے اس بچے کی زندگی کی حفاظت جو ہے وہ صدقہ دے کر کرو۔ تو جب وہ رخصت ہونے لگا تو عرض کرتا ہے کہ مولا صدقہ تو ہم دیتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے کہ ہم صدقہ کس طریقے سے ادا کریں۔ مولا فرماتے ہیں یاد رکھو 2 چیزیں ہیں، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب تم عمل کرتے ہو اور بچہ دیکھتا ہے، اور دوسرا وہ وقت ہے کہ جس وقت بچہ عمل کرتا ہے اور والدین دیکھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اب جب تم صدقہ دینے لگو تو آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں دینا بلکہ اپنے بچے کے ہاتھ سے صدقہ دلوانا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو صدقے کو کبھی بھی معمولی مت سمجھو، تھوڑا مت سمجھو، کیونکہ جو چیز راہ خدا میں صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے اس واقعہ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اگر صدقہ بھی ہمیں ادا کرنا ہے، اور جب وہ شعور کس منظر پہ ہماری اولاد، ہمارے بچے پہنچ جاتے ہیں تو اب ان سے ہم نے کام کروانا ہے اور خود ہم نے دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اب اندازہ کیجئے کہ عاشق رسول حضرت خواجہ ویس کرنی سرکار، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کا مقام کہاں تک پہنچا اور کس طریقے سے بلند ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ ویس کرنی سرکار یمن کی ایک وادی کرن کے رہنے والے تھے، اور آپ اونٹ چرا کر اپنی والدہ کی کفالت کیا کرتے تھے، یعنی آپ شودر بانی کرتے تھے، اجرت پر لوگوں کے اونٹ چرا کر جو اجرت ملتی اس سے اپنی والدہ کی کفالت کرتے تھے۔ ایک دن آپ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے والدہ محترمہ، میری خواہش ہے کہ میں مدینے کا سفر کروں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں۔ اندازہ کیجئے گا آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی اس خواہش کا اظہار جو تھا کس طریقے سے اس کو قبول کیا اور کس طریقے سے اجازت دی۔ آپ فرماتی ہیں کہ بیٹا جاؤ، لیکن ایک شرط ہوگی کہ تم نے دوپہر تک وہاں مدینے میں قیام کرنا ہے اور 2 سال سے زیادہ وہاں پہ رکنا نہیں ہے، تم نے گھر واپس آ جانا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت خواجہ ویس کرنی سرکار جو ہیں مدینے کا سفر اختیار کرتے ہیں، اور جب مدینہ پہنچتے ہیں اور بیت الشرف پہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر جب سرکار کے آستانہ پر پہنچتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر پہ تشریف فرما نہیں ہوتے۔ آپ وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیدار ہے، اس کا شوق ہے، اس کا اشتیاق ہے، اور دوسری طرف والدہ کی نصیحت اور حکم ہے کہ آپ نے 2 سال سے زیادہ وہاں پہ قیام نہیں کرنا اور آپ نے گھر واپس آ جانا ہے۔ وقت پورا ہوا، 2 ساتیں مکمل ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بغیر ہی، اس کا شرف حاصل کیے بغیر ہی یمن کا سفر شروع کر دیتے ہیں، گھر پہنچ جاتے ہیں، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ یہاں پر کون آیا تھا۔
اور آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پر ایک شتربان آیا تھا جس کا نام اویس تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ نور کس کا ہے کہ جس سے ہمارا گھر روشن ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو خود نور مجسم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ نور کس کا ہے جس سے ہمارا گھر روشن ہے۔ تو جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایک شتربان جس کا نام اویس تھا وہ یہاں پہ آیا تھا، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ یہ نور اویس ہمارے گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ یہ نور اویس ہمارے گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ اور پھر سرکار فرماتے تھے کہ مجھے کرن سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، روایت میں لفظ خوشبو کا نہیں ہے، خوشبوئیں آتی ہیں۔ اور پھر سرکار نے کمال کر دیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اویس میں تمہارے دیدار کا مشتاق ہوں۔ اب اس واقعہ سے ہم بحیثیت والدین کیا سبق سیکھتے ہیں کہ اولاد نے جب شعور کی منزل عبور کی، والدہ کی نصیحت پر عمل کیا، تو غور کیجیے جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے مشتاق تھے اور وہ والدہ کے حکم کے مطابق بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے واپس تشریف لاتے ہیں، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمال کا جملہ ارشاد فرما دیا کہ اے اویس اب تم میرے دیدار کے تو مشتاق ہو، لیکن یاد رکھو تم نے والدہ کی نصیحت پر عمل کیا، تم نے والدہ کا حکم جو تھا اس پہ عمل کیا، اس کو تسلیم کیا۔ آج سے تم میرے دیدار کے مشتاق، اپنی جگہ پہ آج میں محمد آپ کے دیدار کا مشتاق۔ تو ناظرین دیکھیے، آپ ہمیں ہر واقعہ سے سبق سیکھنا ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ جو ہے وہ ایسے خوبصورت واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جس میں والدین بچوں کی تربیت کس انداز میں کریں، ہر پہلو ہر گوشے پہ روشنی اور سبق ہمارے لیے موجود ہے۔ ہمارے ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ایسی خوبصورت ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔